Assalamu alaikum, respectable students and respectable teachers. میٹرک اینول ایگزام 2025 کے آن لائن ایڈمیشن جاری ہیں. اس کے بارے میں چند اہم معلومات. ریگولر اسٹوڈنٹس کے داخلہ فارم اسکول کی طرف سے جائیں گے. میٹرک کے داخلہ فارم کے لیے آپ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کا رول نمبر دیتے ہیں تو اس میں آپ نے صرف موبائل نمبر، ضلع کا نام، اسکول کا ایڈریس لکھنا ہے. ایک آپشن آپ کے پاس ہوتا ہے 9th کے بعد 10th میں. اگر اسٹوڈنٹ 9th میں میڈیم ہے، 350 نمبر ہیں، 300 ہیں، 250 ہیں، اور اس کا کوئی پیپر 5 نمبر سے 7 نمبر سے فیل ہے، تو 9th کے بعد جب 10th پہلی دفعہ دے رہا ہے، بعد میں نہیں، تو وہ اگر مضمون آپ سکپ کر دیں، اس کا جو ٹک لگا ہوا ہے وہ ختم کر دیں، تو وہ پیپر نہیں دے گا. ایک کتاب سے اس کی جان چھوڑ جائے گی. تو 5 نمبر سے فیل ہے تو نیکسٹ 10th میں وہ 25+5 مثلا انگلش اور میتھ میں 30 نمبر لے، ایک بک یاد کرے تو وہ دونوں کو ملا کر پاس ہو جائے گا. یہ آپشن اہم آپشن ہے. 9th کے ریگولر کے لیے دوبارہ سن لیں. ود کیئر اینڈ گریٹ کیئر داخلہ بھیجیں. بے فارم سے بار بار چیک کریں. نیم سپیلنگ، فادر نیم سپیلنگ، ڈیٹ آف برتھ، سبجیکٹ، پکچر، یہ 5 چیزیں، کیونکہ اسٹوڈنٹ کا پہلا ریکارڈ بورڈ میں جا رہا ہوتا ہے، لہٰذا کسی قسم کی مسٹیک پر اسٹوڈنٹ کو بعد میں بہت زیادہ فائنز ہوتے ہیں. مہربانی کریں 9th کا داخلہ ہر حوالے سے کریکٹ بھیجیں. کسی ایکسپیرینس کمپیٹنٹ بندے سے پتہ کر لیں. اس کے بعد یہ سن لیں، سب سے پہلے آپ نے ریگولر کی فیس لینی ہے. فیس لینے کے بعد ایک پکچر اور بے فارم اسٹوڈنٹ سے کہیں کہ وہ چیک کریں. 10th والے بھی چیک کریں اپنا فارم ریکارڈ. جب آپ کے پاس سارا کام کمپلیٹ ہو جائے، یہ ٹوٹل کام 1 دن کا ہے. ویسے اگر آپ سٹارٹ 1 دن میں فیس لے لیں، سب اسٹوڈنٹ کو ایک ڈیٹ دے دیں، 1 دن میں فائنل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ چلان ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اب چلان آپ کا ایک دفعہ ہو گیا. اس کے بعد اگر کوئی چلان نکلے گا تو وہ مینول ہوگا. فیس سٹیٹمنٹ کا فارم نکالیں. اس کے بعد فارورڈنگ لیٹر نکالیں. فوٹو اور نیچے 2 جگہ پر فارم کے اینڈ پر پرنسپل کی ہیڈ کی، بعض جگہ پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ایس ایس ٹی انچارج ہے یا ایس ایس پرنسپل ہے، اپنی مہر نہیں لگانی، آپ نے ہیڈ کی مہر لگانی ہے. ہیڈ یا پرنسپل کی مہر 2 جگہ پر. اس کے بعد اسٹوڈنٹ کے سائن اردو انگلش میں بار بار چیک کر لیں. تمام فارم 2 جگہ پر، اور تمام جو فارورڈنگ لیٹر وغیرہ جو بھی ہے وہ اس کے بھی سائن ہونے چاہیے. پرنسپل کے ہر پیج پر ہیڈ کے سائن. اس کے بعد اسپیسیفن سگنیچر اپنے لگا دیں. فارورڈنگ لیٹر لگا دیں، اتنے اسٹوڈنٹ کا داخلہ جا رہا ہے. چلان جو ہے وہ گوند کے ساتھ لگا دیں یا ویسے. فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں اپنے کمپیوٹر میں، موبائل میں، تاکہ سیو رہیں. پرنٹ نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. باقی جو پیجز ہیں اس کی فوٹو کاپی اپنی ایک فائل میں رکھ لیں. ایڈمیشن فارم 10th اینول 2025 اپنے اسکول کا نام لکھ کر، ایڈمیشن فارم 9th، اس کے جو فرنٹ جتنے بھی پیجز ہیں داخلہ فارم ڈاؤن لوڈ کر لیں. یہ آپ بھیج دیں اور اس کے اوپر UMS کی رسید بھی لگا دیں. کم از کم 3 دن پہلے داخلہ فارم بھیجیں. داخلہ فارم بھیجنا کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. 10th کے فارم ایڈمیشن فارم کی سائڈ سے نکل رہے ہیں اور 9th کے رجسٹریشن والی سائڈ سے. پرائیویٹ اسٹوڈنٹ اپنا داخلہ فارم سیم ہدایات ہیں ان کی 9th کی، سوچ سمجھ کر بھیجیں. نیم سپیلنگ، فادر نیم سپیلنگ، ڈیٹ آف برتھ بے فارم کے مطابق مضمون چیک کر کے لکھیں. اس کے بعد فیس بینک میں خود جمع کرائیں. کسی کمپیٹنٹ بندے سے جس نے پہلے امتحان دے رکھا ہے اس کا فارم 2 سائڈ سے نکل سکتا ہے. مثلا 9th کا فارم 3460 روپے فیس بھی ہے اور اس کے علاوہ 2400 فیس بھی ہے. تو کوئی ایسا شاپ کیپر آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے. فیس خود جمع کروائیں بینک میں. اس کے بعد کوشش کریں کسی اچھے بندے سے ایڈریس چیک کر لیں، اپنا ایگزامینیشن سینٹر چیک کر لیں. ریگولر میں تو ہم فارورڈنگ لیٹر میں لکھ دیتے ہیں کہ ہمارے طالب علم
اس قریبی سینٹر پر امتحان دیں گے۔ پرائیویٹ اپنا داخلہ فارم خود چیک کر لیں۔ اگر آپ کا فارم غلط چلا گیا ہے، چند چیزیں جس کی وجہ سے فارم بورڈ میں رک جاتا ہے: اٹیسٹیشن غلط ہے، آپ نے کالج کے پرنسپل، ڈاکٹر، لیکچرر، ایس ایس ٹی سے کرا لی ہے۔ سٹیپ غلط لگی ہے، ہیڈ کی بجائے ایس ایس ٹی، ایس ایس کسی اور کی۔ سائن کسی ایک جگہ پر رہ گئے ہیں، 2 جگہ پر سائن پرنسپل کے ہیڈ۔ اس کے بعد چلان پرائیویٹ میں اکرم کا ندیم کے ساتھ، ندیم کا اکرم کے ساتھ چلان چیک کر لیں۔ چلان فارم لکھا ہوتا ہے، فارم کے ساتھ ٹیلی کر لیں۔ چلان کو گوند اور سٹیپلر کے ساتھ لگائیں۔ فارم کی فوٹو کاپی اپنے پاس لازمی رکھیں۔ ڈاک کے پرابلم ہے، اگر آپ کو رول نمبر سلپ نہیں ملتی تو آپ فارم نمبر سے رول نمبر سلپ امتحان کے قریب نکال سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں، اگر آپ کا فارم کسی وجہ سے جرمانہ ہوتا ہے یا بورڈ میں رک جاتا ہے تو آپ جہاں سے فارم ڈاؤن لوڈ کرا رہے ہیں اس سے ریکویسٹ کر دیں کہ اگر میں نے تو جو چلان نکلا ہے آج جمع کرا دیا ہے۔ بعض ایسے شاپ کیپر ہیں جو فارم رکھ کے بھول جاتے ہیں، سٹوڈنٹ کو 20 ہزار 15 ہزار جرمانے بھی ہو جاتے ہیں۔ تو دکاندار سے بے شک پہلے بات کریں۔ ہمارا یہ ایکسپیرینس ہے اس بورڈ کے کام کا کہ جو اسٹوڈنٹ ہمارے ذریعے سے داخلہ فارم بھیجے گا ہم اس کی فوٹو کاپی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ ہم فارم کے 3 سیٹ نکالتے ہیں، ایک بورڈ میں بھیجتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ کو دیتے ہیں۔ بعض لوگ فوٹو کاپی اس لیے نہیں دیتے کہ اسٹوڈنٹ کو پتہ چل جائے گا اس کی فیس کتنی ہے۔ فیس اسٹوڈنٹ خود جمع کراتا ہے۔ اگر ہماری طرف سے بھیجا گیا فارم اس پر کوئی آبجیکشن ہوگا، کوئی فیس ہوگی، یہ ہمارا چیلنج ہے، ہم اس کی فیس خود ادا کریں گے۔ کانفیڈنس ان آور ورک کہ ہم 150-200 فارم بھیجتے ہیں بورڈ میں، کم از کم لیا سٹی سے، کبھی کوئی فارم نہیں رکا۔ ایڈریس کلیئر لکھیں، کلیئر۔ اب کسی نے لکھ دیا ہے محلہ، اب محلہ کتنا وسیع ہے، پھر ہم لکھتے ہیں محلے میں آپ کے گھر کے قریب کوئی اہم جگہ، سپر سٹور، کوئی مسجد، پھر موبائل نمبر ہم 2 لکھ دیتے ہیں ایڈریس میں۔ ہم چلان کو بھی چیک کرتے ہیں، جب چلان آپ نے 1 ڈیجٹ غلط دیا ہے فارم نکالتے وقت، کسی اور کا چلان نکل آیا ہے، فیس جمع ہو گئی ہے غلط، تو بینک میں جمع شدہ فیس اسی وقت آن لائن ہو جاتی ہے، اس کی ریکوری نہیں ہے، واپسی نہیں ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے پرابلم ہیں، یہ دکاندار سے اسٹوڈنٹ بھائی بیٹھ کے پہلے بات کریں، اپنا فارم چیک کریں، اپنا چلان پر نام چیک کریں، فیس خود جمع کروائیں، فوٹو اٹیسٹڈ، فارم اٹیسٹڈ، سائن اوکے ہونے چاہیے، چلان اور فارم کی فوٹو کاپی اپنے پاس لازمی رکھیں۔ اور یہ دکاندار کو کہہ دیں، اگر دکاندار کہتا ہے میں نے بھیجنا ہے تو اسے کہہ دیں اگر یہ لیٹ ہوا تو جرمانہ آپ نے دینا ہے۔ 22 ہزار 18 ہزار جرمانے بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ بعض کی رول نمبر سلپ رک جاتی ہے۔ اب دیکھیں کسی نے کسی چک کا نام لکھ دیا ہے، کتنا بڑا چک ہوتا ہے، بعض لوگ سٹی کا نام نہیں لکھتے۔ بھی آپ جس شہر میں رہتے ہیں، لیا، کوٹا دور، راجن پور، تونسا، مظفر گڑھ، اس کا نام تو لکھیں نا۔ تو ان ٹرینڈ لوگوں سے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ فیس صرف ایچ بی ایل بینک میں جمع کرانی ہے۔ یہ آپ جیز کیش سے جمع شدہ، ایچ بی ایل ایپ سے جمع شدہ، باہر جو بیٹھے ہیں چھوٹے چھوٹے ایچ بی ایل چھوٹے چھوٹے سینٹر بنا کر، ان کی فیس بعض اوقات ڈیفالٹ ہو جاتی ہے، اسٹوڈنٹ کو دوبارہ دینی پڑتی ہے۔ تو یہ محتاط رہیں ہر حوالے سے۔ اور بعض ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، ایسے واقعے بھی ہمارے پاس ہیں کہ بعض ایسے لٹیرے بھی بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ کے فیوچر سے کھیلتے ہیں۔ داخلہ فارم پیسے لیے ہیں اسٹوڈنٹ سے، 10-15 سے داخلہ فارم لے کر، پیسے کی ضرورت تھی، کہیں جا رہے تھے سٹی سے باہر، داخلہ فارم کی فیس لے کر نمبر بند کیا اور غائب ہو گئے۔ تو اسٹوڈنٹ پورا 3-4 مہینے پڑھتا ہے، تو جب جاتا ہے شاپ کو لاک ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے وہ شہر چھوڑ گیا ہے سینسیٹیو کام کے لیے۔ 4 دن کی چھٹیاں ہیں، ہمارا آفس کھلا ہوا ہے۔ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ سے چند گزارشات ہیں کہ بعض اوقات داخلہ فارم میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، تو یہ آج بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ 4 دن میں اپنے داخلہ فارم کمپلیٹ کر لیں۔ جتنے پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہیں، میرا آفس کھلا ہوا ہے، میں نے وہاں پر ٹیکنیکل پرسن جو بورڈ کے کام جانتا ہے بٹھا دیا ہے۔ ہماری طرف سے بھیجا گیا فارم نہ ہی غلط ہوگا، وہی ول بی ریسپانسبل فار اینی
کائنڈ پرابلم. جرمانہ ہوگا ہم دیں گے, سلپ نہیں آئے گی ہم منگوا کر دیں گے. یہ آپ باقی سے بھی بات کریں. طارق امین, پرنسپل, گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول, 139 ATDA لیا, 0300 676 0736.